زہر کی گمشدگی۔ شمس کے چلے جانے کے بعد بھی فریدی اور حمید اسی کمرے میں بیٹھے رہے۔ فریدی اسے اس تصویر کے متعلق بتا رہا تھا۔ اتنے میں نعیمہ واپس آ گئی۔ کیوں؟ فریدی اس کی طرف مڑا۔ نہیں ہے، نعیمہ ایسا سے بولی۔ اس کا تذکرہ کسی سے مت کرنا، لیکن البم واپس ملنے پر شمس سے یہ ضرور پوچھنا کہ وہ تصویر کہاں گئی۔ آپ نے مجھے ایک نئی الجھن میں ڈال دیا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی پرانی ہی الجھنوں میں مبتلا رہو، فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ نعیمہ تھوڑی دیر کھڑی رہی، پھر چپ چاپ کمرے سے چلی گئی۔ آپ کا کھدرا لہجہ مجھے پسند نہیں، حمید نے کہا۔ فریدی اس کی بات پر دھیان دیے بغیر جیب سے ٹائپ کیا ہوا کاغذ نکال کر دیکھنے لگا۔ ان خطوط کے لیے بھی یہی ٹائپ رائٹر استعمال کیا گیا ہے، فریدی آہستہ سے بولا۔ تو کیا شمس ہی؟ حمید نے کہا۔ ہو سکتا ہے، گویا اب بھی آپ کو یقین نہیں ہے، حمید نے کہا۔ آخر اتنی ذرا سی بات پر یقین ہی کیوں کر لیا جائے؟ کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ کیا اس نے ہمیں اس تصویر اور خطوط کے ذریعہ بے وقوف بنانے کی کوشش نہیں کی؟ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے، حمید جھلا کر بولا۔ ہو سکتا ہے کہ حقیقت ہی ہو، پھر وہی گول قسم کی بات، حمید بولا۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ فریدی مسکرا کر بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس قصے کو ختم کیجیے۔ کیسے ختم کروں؟ آپ معاملے کو خواہ طول دے رہے ہیں تو کچھ بکو بھی نا۔ ظاہر ہے کہ شمس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ ذرا آہستہ بولو، فریدی نے کہا۔ ممکن ہے وہ خود ہی دھوکہ کھا گیا ہو۔ اکثر فریب خوردہ ہمیں فریب کار معلوم ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے اب آپ کو یہ پیشہ ہی ترک کر دینا چاہیے۔ پہلے آپ گھما کر ناک پکڑتے تھے اور اب… شمس، فریدی نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ باہر قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ارے خدا تمہیں غارت کرے، حمید آہستہ سے بڑبڑایا۔ دونوں ہم شکل دروازے میں کھڑے ہانپ رہے تھے۔ فریدی صاحب، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، دونوں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تب تو تمہیں الٹا لٹکا کر تمہارے پیٹ سے پانی نکالنا پڑے گا، حمید بے ساختہ بولا۔ پیارے بھائی، اس وقت میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، دونوں نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا بات ہے؟ فریدی انہیں گھورنے لگا۔ کوئی مجھے افیونی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کسی نے میرے باکس میں افیون رکھ دی ہے۔ اوہ، فریدی اٹھتا ہوا بولا۔ کہاں؟ چلو دیکھیں۔ سچ مچ صندوق سے کافی مقدار میں افیون برآمد ہوئی۔ حمید نے جواب طلب نظروں سے فریدی کی طرف دیکھا۔ میں اب یہاں نہیں ٹھہر سکتا، دونوں نے کہا۔ میرے قیمتی خنجر گئے اور اب کوئی میری اچھی بھلی تندرستی برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اسے ہاتھ تو نہیں لگایا؟ فریدی افیون کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ ایک براؤن رنگ کے کاغذ میں لپٹی ہوئی تھی۔ نہیں، لیکن یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، فریدی نے کہا اور اسے احتیاط سے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ ایک دوسرا جرم، حمید نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نہیں سمجھا، دونوں بولے۔ افیون کی ناجائز تجارت۔ پیارے بھائی، میرا مضحکہ مت اڑاؤ، دونوں آپ دیدہ ہو کر بولے۔ میں بہت مظلوم ہوں۔ تم صغیر ہو، دفعتاً فریدی نے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ جی ہاں، دونوں متحیر ہو کر بولے۔ صرف تم۔ صرف کا کیا مطلب؟ دونوں نے معصومیت سے پوچھا۔ جہنم میں جاؤ، فریدی نے جھلا کر اسے دھکا دے دیا۔ کتنی بے عزتی ہو رہی ہے۔ میں یہاں کیوں آیا؟ پھر جب انہوں نے کیوں آیا کی تکرار کے ساتھ سر پیٹنا شروع کیا ہے تو فریدی اور حمید سے بھاگتے ہی بنی۔ دونوں انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر باہر آ گئے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ انہیں حراست میں لے لیجئے، حمید نے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، آپ ان دونوں سے زیادہ عجیب نظر آ رہے ہیں، حمید بھنا کر بولا۔ تھوڑی دیر بعد فریدی کی کیڈیلاک کوتوالی کی طرف جا رہی تھی۔
اب کہاں؟ حمید نے پوچھا۔ کوتوالی لائبریری والی سراہی کے پانی کے تجزیہ کی رپورٹ آ گئی ہے۔ آپ بیکار وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ معلوم ہی ہو گیا کہ اس سراہی کا پانی بھی زہر آلود تھا تو آپ کیا کر لیں گے؟ تم نے پھر بے تکی ہانکنی شروع کر دی۔ میں سچ عرض کر رہا ہوں حضور والا، آپ صحیح مجرم کو زندگی بھر نہ پکڑ سکیں گے، حالانکہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ مجرم گھر ہی کا کوئی فرد ہے۔ بڑی جلدی فیصلہ کر ڈالتے ہو، فریدی مسکرا کر بولی۔ چلو میں اسے شروع ہی سے تسلیم کر رہا ہوں کہ مجرم گھر ہی کا کوئی فرد ہے۔ پھر یہ کہ اختر معصوم کا باقاعدہ عرس ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی موت بڑی پرکرامت ہوئی ہے۔ دو خنجر لگے ہیں لیکن جسم سے خون تک نہ نکلا۔ بہرحال میرا اور آپ کا فرض ہے کہ اس کے مریدوں کی صحیح تعداد معلوم کر کے کسی اہل دل کو اس کا سجادہ نشین بنا دیں۔ بکو مت، فریدی آہستہ سے بولا اور پھر کسی خیال میں ڈوب گیا۔ کوتوالی پہنچ کر حمید کو اپنی ہنسی ضبط کرنا دشوار معلوم ہونے لگا، کیونکہ سراہی والے پانی کے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ اس کی دانت میں فریدی کے لیے مایوس کن تھی۔ پانی صرف پانی تھا، اس میں زہر کی آمیزش نہیں تھی۔ اب بتائیے، اس نے چٹکی لی، اختر کی موت معجزہ ہے یا نہیں؟ یا پھر ہو سکتا ہے ایک قاتل و مقتول میں پہلے ہی کوئی سمجھوتا رہا ہو، اس نے مقتول کے سامنے ہی ٹکٹ پر زہر لگایا ہوگا اور پھر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ہوگا، لو پیارے، چپکا دو اس لفافے پر۔ اس نے مجرم کا شکریہ ادا کر کے ٹکٹ پر لب لگا کر اسے لفافے پر چپکاتے ہوئے ہنسی خوشی جان دے دی ہوگی۔ واقعی اب پورا نظریہ بدلنا پڑے گا، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ مجھے اس پانی میں زہر کی آمیزش کی توقع تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر صرف ان ٹکٹوں کے بل بوتے پر مجرم کو اپنی کامیابی کا یقین کیوں کر ہو گیا تھا؟ کیا مجرم کو یقین تھا کہ مقتول خط ضرور لکھے گا؟ میرے خیال سے یہ تو اس صورت میں ممکن ہے کہ خود مجرم ہی نے اسے نہ صرف خط لکھنے کی ترغیب دی ہوگی بلکہ رات ہی کو اسے پوسٹ کر دینے پر بھی اکسایا ہوگا۔ سرجن حمید کبھی کوئی غلط رائے نہیں قائم کرتا، حمید نے اپنی پیٹھ خود ہی ٹھونکتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ خود نعیمہ ہی مجرم ہے۔ اب کہیے آپ نے سچی بات، حمید سنجیدگی سے بولا۔ لیکن کچھ نہیں، 100% وہی ہے۔ بیٹے خان، اگر وہی ہوتی اس نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ کے نیچے کبھی نہ چھوڑا ہوتا، کیونکہ وہ خود اسی کی ذات سے تعلق رکھتا تھا اور اس میں اس کی بدنامی تھی۔ چلیے پھر مجرم ہاتھ آتے آتے نکل گیا، حمید ہاتھ ملتا ہوا بولا۔ فریدی کچھ نہ بولا، اس کی پیشانی پر ابھرتی ہوئی لکیریں گہرے تفکر کی غمازی کر رہی تھیں۔ دفعتاً جگدیش نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں صبح سے کئی بار آپ کو فون کر چکا ہوں لیکن ہر بار لائن انگیج تھی، آج بھی ریسیور میز پر ڈال دیا ہوگا، فریدی نے حمید کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر جگدیش سے پوچھا، کیوں؟ یونیورسٹی سے ایک ایسی رپورٹ ملی ہے جس سے آپ کو دلچسپی ہو سکتی ہے۔ کیا؟ وہاں کی لیبارٹری سے پوٹاشیم سائنائڈ چرایا گیا ہے۔ اوہ، کب؟ وہاں کا منتظم بھی اس کے متعلق وثوق سے نہیں کہہ سکتا، جگدیش نے کہا، لیکن یہ بات آج ہی معلوم ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے دنوں چرایا گیا ہو۔ بہرحال آج اس کی شیشی غائب تھی۔ تحقیقات کے لیے کوئی گیا یا نہیں؟ ابھی نہیں، جگدیش نے جواب دیا۔ آؤ تو جلدی کرو۔ جگدیش نے رمضامچہ میں روانگی لکھی اور وہ سب یونیورسٹی کے لیے چل پڑے۔ شعبہ سائنس کی عمارت میں پہنچ کر انہیں لیبارٹری تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ فرید نے وہ جگہ دیکھی جہاں سے زہر کی شیشی غائب ہوئی تھی۔ لیبارٹری کے انچارج نے بتایا، یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ شیشی کب چرائی گئی، لیکن پچھلی بار کب دیکھی گئی تھی؟ فریدی نے پوچھا۔ میں ہر ماہ سٹاک چیک کرتا ہوں، چنانچہ آج سے ایک ہفتے قبل جب میں نے سٹاک چیک کیا تو
وہ موجود تھی۔ اس کے بعد بھی الماری کھولی گئی ہوگی؟ یقیناً، لیکن کسی نے اس کے متعلق غور نہیں کیا؟ جی نہیں۔ آج دراصل مجھے الماری کھولنے کا اتفاق ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ غائب ہے۔ اس ایک ہفتے کے دوران میں آپ نے آج ہی الماری کھولی تھی؟ جی ہاں۔ آپ کے اسسٹنٹ کتنے ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ 4۔ کیا وہ سب موجود ہیں؟ جی ہاں۔ فریدی نے باری باری سے ان 4 اسسٹنٹوں سے بھی گفتگو کی، لیکن جگدیش اور حمید کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ بہرحال ان 4 کے بیان کے مطابق وہ الماری متعدد بار کھولی گئی تھی، لیکن ان میں سے کسی کو بھی زہر کی گمشدگی کا احساس نہیں ہوا۔ پوری الماری نیچے سے اوپر تک چھوٹی بڑی شیشیوں سے بھری پڑی تھی۔ ایسی صورت میں صرف اسی چیز پر توجہ دی جا سکتی ہے جس کی حاجت ہے۔ فریدی ایک بار پھر لیبارٹری انچارج کی طرف پلٹا۔ اتنی شیشیوں کے درمیان آپ نے یہ بات کیسے مارک کر لی کہ پوٹاشیم سائنائڈ کی شیشی غائب ہے؟ لیبارٹری انچارج شاید اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا۔ بات یہ ہے، وہ تھوڑی دیر ٹھہر کر بولا، میں یہاں رکھے ہوئے زہروں پر خاص طور سے نظر رکھتا ہوں۔ اس الماری میں کتنے قسم کے زہر ہوں گے؟ دفعتاً فریدی نے سوال کیا۔ کئی قسم کے، لیبارٹری انچارج نے کہا۔ آپ کو ان شیشیوں کی تعداد تو معلوم ہی ہوگی جن میں مختلف قسم کے زہر ہیں۔ تعداد؟ جی ہاں، لیکن نہیں، ٹھہریے۔ وہ الماری کی طرف بڑھا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ فریدی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ اسے چند لمحے گھورتا رہا، پھر بولا، آپ زہروں پر خاص طور سے نظر رکھتے ہیں، پھر بھی آپ ان کی شیشیوں کی صحیح تعداد نہیں بتا سکتے، لیکن پوٹاشیم سائنائڈ کی شیشی کی گمشدگی کا احساس آپ کو ہو جاتا ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں؟ بھلا میں شیشیوں کی صحیح تعداد کس طرح بتا سکتا ہوں؟ ممکن ہے اسسٹنٹوں نے اس الماری کی بعض شیشیاں دوسری الماری میں رکھ دی ہوں۔ آپ کی دلیل بھی کچھ بے تکی ہی سی معلوم ہوتی ہے۔ کیا آج آپ نے یہ بات ظاہر ہونے پر کہ ایک شیشی غائب ہے، بقیہ شیشیاں نہیں شک کی؟ جی نہیں۔ لہٰذا آپ کا یہ بیان سرے سے غلط معلوم ہوتا ہے کہ آپ زہروں پر خاص طور سے نظر رکھتے ہیں۔ نہ جانے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ انچارج کچھ جھنجھلا گیا۔ مائی ڈیئر سر، فریدی مسکرا کر بولا، اس بات کا جواب آپ ہی دیں گے کہ وہ شیشی کہاں گئی۔ آپ کے 4 اسسٹنٹ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے حکم کے مطابق جو چیز جہاں سے اٹھائی جاتی ہے وہیں رکھی جاتی ہے۔ وہ بیچارے سہون بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ اس الماری کی کوئی شیشی کسی دوسری الماری میں رکھ دیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے خیال کے مطابق اس الماری کی شیشیاں دوسری الماری میں بھی پہنچ سکتی ہیں تو پھر آپ صبح سے صرف اسی ایک الماری پر کیوں زور دیتے رہے؟ آپ نے دوسری الماریاں بھی کیوں نہیں کھلوائی تھیں؟ بکواس! آپ نے کھلوائی ہوتی تو ہمیں ان کی زیارت سے محروم نہ رکھتے۔ کیا آپ کے اسسٹنٹ جھوٹے ہیں؟ آپ کی گفتگو توہین آمیز ہے، انچارج نے احتجاجاً کہا۔ شٹ اپ! فریدی نے انگلی اٹھا کر کہا۔ آپ خود کو حراست میں تصور کریں۔